اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ماشاء اللہ سے آج ہم اپنی جو ہم نے سیریز شروع کری ہے اس میں ہم ماشاء اللہ سے اب 6ٹھی حدیث پڑھیں گے آج انشاءاللہ فضائل رمضان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ در منشور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ شان رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی عبادت پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایت سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورے ہونے میں کوئی تردد نہیں، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرط یہ کہ قطعی رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالیٰ شانہ کے یہاں سے تین چیزوں میں اسے ایک چیز ضرور ملتی ہے: یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی۔ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی پوری نہ ہوئی ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان و خسارے کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں تو بددل نہ ہونا چاہیے۔ اس رسالے کے ختم پر لمبی حدیث آ رہی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی حق تعالیٰ شانہ بندہ ہی کے مسئلے پر نظر فرماتے ہیں۔ اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا ہے تو مرحمت فرماتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی نافہمی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات قابل لحاظ یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں تو خاص طور سے اس مرض میں مبتلا ہیں کہ بسا اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بددعا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے وقت ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ احمق غصے میں اول تو اولاد کو کوستی ہیں اور جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر روتی پھرتی ہیں اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بددعا سے مانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بددعا نہ دیا کرو، مبادا اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش اشد ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے
کہ ایک خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ اور ایک برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھ کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے۔ منجملہ ان کے حرام غذا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب دعا لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا، اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کے حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوششیں جاری ہوں، ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکے دینے کو بہتر سمجھتے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس کیسی کیسی چیزیں ہیں ہم جن کو بہت عام سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہی فرق پڑے گا، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کتنی اہم رکھتی ہیں، کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس حدیث میں جیسے ذکر ہوا کہ دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ جو آپ نے مانگا ہے آپ کو دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، یا تو اس سے آپ کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ٹال دیتے ہیں، اور یا یہ ہوتا ہے کہ اس کا صلہ آخرت میں آپ کو دیتے ہیں اجر و ثواب کی صورت میں۔ تو کیا فرمایا گیا کہ قیامت میں بتایا جائے گا کہ آپ نے اے بندے تو نے یہ دعا مانگی تھی، میں نے تجھے یہ عطا کر دیا، اس وقت میں نے عطا کر دیا تھا، اور کوئی اگر چیز نہیں ملی ہوگی تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اس کا اجر یہ ہے۔ اور پھر جب بندے کو پتہ چلے گا کہ اس کو کتنا اجر ملا ہے تو وہ یہ خواہش کرے گا، تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں کوئی میری دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اور یہ تو سچ میں ہمیں تو آخرت کا علم ہی نہیں ہے نا، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے، ہمیں اس کے بارے میں ہم نہ جانتے ہیں، نہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم دنیا 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 کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہمیں ہمارے دین کی سمجھ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ یقین ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ بھائی جیسی دنیا میں زندگی گزر رہی ہے نا وہ اچھی ہے، زیادہ کی تمنا نہیں کریں گے، زیادہ کی خواہش میں رونا دھونا نہیں کریں گے، اور اپنا وقت کوشش کریں گے کہ ہمیں جو بھی نیکی کا موقع مل رہا ہے، جو بھی عبادت کا موقع مل رہا ہے ہم اس میں لگائیں۔ لیکن ہم تو اتنے غافل ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں دنیا کی میں ہی غرق ہو گئے ہیں، ہمیں نہ آخرت کے فکر ہے، نہ ہمیں دین میں آگے پڑھنے کا جذبہ ہے، تو اسی لیے ہماری دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں خوب اچھے سے دعا مانگنے والا، دین کو سمجھنے والا، پڑھنے والا، جاننے والا، اس کو آگے پھیلانے والا، عمل کرنے والا بنائے، اور میرا یہ بولنا اور آپ کا یہ سننا قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔